یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 35واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت ہم سب مل کر پڑھیں گے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 35واں باب اس کی 3 اور 4 آیت، صفحہ نمبر 687 پر۔ 3 آیت سے جو شروع ہوتا ہے: کمزور ہاتھوں کو زور اور ناتوان گھٹنوں کو توانائی دو، ان کو جو کچ دلے ہیں کہو ہمت باندھو، مت ڈرو، دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے۔ ہاں، خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا۔ کمزور ہاتھوں کو زور اور ناتواں گھٹنوں کو توانائی دو، ان کو جو کچ دلے ہیں کہو ہمت باندھو، مت ڈرو، دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے۔ ہاں، خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا۔ ہم اپنے سروں کو دعا کے لیے جھکائیں، ہم دعا کریں۔ تیرا شکر ادا کرتا ہوں باپ آسمانی کہ تو نے آج پھر یہ موقع دیا کہ خدا میں تیرے کلام کو کھولنے والا بن سکوں۔ باپ آسمانی تو جانتا ہے کہ میں کمزور ہوں اور میں اس لائق نہیں خدا ہوں کہ میں تیرے کلام کو کھول سکوں۔ پاک روح کے وسیلہ سے مجھے کلام سے بھر دے۔ کلام کی جو باتیں آج کی جائیں وہ سب تیری طرف سے ہوں اور زندگیوں پر اثر کریں۔ اس دعا کو سن قبول کر، مانگتا ہوں یہ دعا اپنے پاؤں یسوع مسیح کے نام میں سن اور قبول کر، آمین۔ ہماری آج کی یہ آیات یسایہ نبی کی کتاب سے لی گئی۔ یسایہ جو انبیاء اکبر یعنی ان 4 بڑے نبیوں میں سے ایک ہیں، یعنی یسایہ، یرمیہ، حزقیل، دانیل، اس کے بارے میں ہم تھوڑا دیکھیں گے۔ یسایہ نے اپنی خدمت عزیہ بادشاہ کی موت سے چند سال پہلے تقریباً 740 قبل از مسیح میں کی۔ یسایہ اسیری سے پہلے کا نبی تھا۔ اس کے والد کا نام آموس تھا۔ یسایہ کے 3 بیٹے تھے۔ اگر ہم یسایہ 8 باب اور اس کی 3 آیت کا مطالعہ کریں تو اس کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی نبیہ ہے۔ اگر ہم یسایہ کے پہلے باب کی 1 آیت کا مطالعہ کریں تو اس کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یسایہ نے یہودا کے بادشاہ عزیہ اور جوتام اور آخز اور حزقیہ کے ایام میں پیشن گوئیاں کی۔ یسایہ کی کتاب کے پہلے باب کا بغور مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ خدا یسایہ نبی کے ذریعے یہودا کے لوگوں کو ملامت کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہودا کے لوگ سرکش ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے خدا کو ترک کر دیا تھا۔ یہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے، اور ہم یہ بھی اس کتاب میں پڑھتے ہیں کہ یہودا کے لوگ مذہبی لوگ تھے۔ وہ تمام درست رسوم و رواج سے واقف تھے، لیکن افسوس کہ دل و جان سے خدا کے لیے اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ ظلم اور ناانصافی عام تھی۔ لوٹ کھسوٹ اور فریب دہی کا دورہ تھا۔ بت پرستی ان میں پائی جاتی تھی۔ لہذا یسایہ کا پیغام اس بات پر مرکوز تھا کہ لوگ آپس میں خدا کی محبت، راست بازی اور انصاف پسندی سے برتاؤ کریں۔ یسایہ نبی نے اس وقت نبوت کی جب اسرائیل کی شمالی سلطنت پر خدا کی عدالت نزدیک تھی۔ یسایہ نے پیشن گوئی کی کہ جنگ میں شکست اور قید کی صورت میں لوگوں پر خدا کا غضب آئے گا، اور اگر ہم
دوسرا سلاطین 17 اور 18 باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پڑھتے ہیں کہ شاہ اسور جو اس وقت ایک طاقتور ملک تھا، سب کو فتح کر رہا تھا، اس نے یہودا پر بھی چڑھائی کی اور اس کے کچھ علاقے بھی لے لیے، اور یہودا کا بادشاہ بجائے خدا پر بھروسہ کرنے کے مصر کی طرف نگاہیں جما بیٹھتا ہے، جس کے باعث اسے شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہم اسی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ یسایہ ان کی بحالی کی پیشن گوئی بھی کرتا ہے۔ 35واں باب جس میں سے ابھی ہم نے 2 آیات تلاوت کی، ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ یہودا کی ویران سرزمین میں شادابی کے منظر کو پیش کرتا ہے۔ جب یہودا کے لوگوں نے خدا پر بھروسہ کیا تو خدا نے ان کے آنسوؤں کو پہنچا۔ اس باب میں نبی اس قوم کی دوبارہ شادابی کی حقیقت پر مبنی اور استعاراتی تصویر جو افواج کے حملوں کے بعد تباہ و بربادی ہو چکی تھی پیش کرتا ہے۔ جلا وطنی کیے جانے والے لوگ تحفظ اور شادمانی میں واپس آئیں گے، اس بارے میں یسایہ اس باب میں پیشن گوئی کرتا ہے۔ یسایہ کی کتاب کا دوسرا حصہ یعنی ابواب 40 سے 55 پر مشتمل ہے، اور اس میں یہ پیغام ان یہودیوں کے لیے تھا جو بابل میں اسیر تھے اور اسیری کا دور ختم ہونے والا تھا۔ اس پیغام کا مقصد انہیں جگانا اور بیدار کرنا تھا کہ آن قریب تم اسیری سے نکل کر واپس جاؤ۔ اس کتاب کے آخری حصہ یعنی دکھ سہنے والے خادم مرد غمناک کا بیان ہے، اور یہ کلام واضح طور پر یسوع مسیح کے بارے میں ہے جو حلیمی اور رحم دلی کے ساتھ جس نے انصاف جاری کیا۔ اس خادم کی خدمت میں منافقت اور خدا پر ایمان نہ رکھنے کی گنجائش نہیں۔ مسیح اپنے زمانے میں پیشہ ور مذہبی لیڈروں کے متعلق اپنے لوگوں کو یہی سمجھاتا رہا۔ بائبل میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کے لوگوں نے جب بھی اپنے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے شاہ اسور اور شاہ بابل کے ذریعہ سے ان کو تنبیہ کی۔ ہم بائبل میں پڑھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے رحم دلی اور حلیمی سے انصاف جاری کیا اور یہ پیغام دیا کہ اس پر ایمان رکھیں تاکہ نجات پا سکیں۔ لیکن آج اس کی کلیسیا کی کیا حالت ہے؟ آج کے حوالہ کے وسیلہ سے آئیے ہم دیکھیں کہ آج مسیح کی کلیسیا کی کیا حالت ہے۔ آج کے حوالہ میں ہم مصطفی بیٹے کی تمثیل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہم نے بہت دفعہ اس تمثیل پر پیغامات سنے ہیں، ہم اس کہانی کو، ہم اس تمثیل کو زبانی ہمیں یہ آتی ہے، اور لیکن آج ہم صرف اس تمثیل میں مصطفی بیٹے کے بڑے بھائی کے کردار کو پڑھتے ہوئے اپنی کلیسیاؤں کی حالت پر غور کریں گے۔ خدا یسوع مسیح جس نے پیار و محبت کی تعلیم دی، وہ جس نے مصیبت زدہ انسان کی رہائی کے لیے صلیب پر جان دی اور جو ہمارے آنسوؤں کو پہنچا، اس وقت باپ کے دائیں طرف ہماری شفاعت کے لیے آسمان پر موجود ہے، اور خدمت کا کام اس نے اپنے لوگوں کو دیا ہے کہ ہم اس کے لیے روحوں کو جیتیں، اس کے لیے لوگوں کو اس کی کلیسیا میں لائیں۔ لیکن آج ذرا دیکھیں کہ کلیسیاؤں کی کیا حالت ہے۔ آج اس کے لوگوں کی
क्या हालत है, कहाँ तक लोग उस खिदमत के साथ मुखलिस हैं जिसके लिए खुदावंद ने अपने लोगों को कहा है कि जाओ और लोगों को, कौमों को कलाम की मुनादी करो और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें शागिर्द बनाओ। आइए थोड़ी देर देखते हैं। बड़ा बेटा अपने घर में रहकर बाप की फरमाबरदारी को जाहिर कर रहा है कि वो बाप का बहुत बड़ा फरमाबरदार है। दरअसल इस तमसील से खुदावंद यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं उन लोगों को भी जो कलीसिया में रहकर खुदा से दूर हैं। कलीसिया के लोगों का किरदार बाज़ औक़ात मुशर्रफ बेटे के बड़े भाई जैसा होता है। इसलिए आज हम थोड़ी देर इन्हीं आयात पर गौर करेंगे जो अभी हमारी बेटी रीमा ने हमारे सामने पढ़ी। जब हम मुशर्रफ बेटे के बड़े भाई की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो पहली बात जो हम उसकी ज़िंदगी में देखते हैं वो है कि वो अपने भाई से यानी मुशर्रफ बेटे से वो हसद करने वाला शख्स था। हम पढ़ते हैं कि जब मुशर्रफ बेटा घर आता है तो उसका बाप अपने उस छोटे बेटे को मुआफ करते हुए खुशी का इजहार एक दावत की सूरत में करता है। बड़ा बेटा जो घर में फरमाबरदारी दिखाने के लिए रहा, फरमाबरदारी पूरी करने के लिए घर में रहा और खेतों में काम कर रहा है, जब वहां से आता है और जब बाप के उस रवैया को देखता है तो वो अपने भाई से हसद करता है। वो अपने घर से बाहर ही है और जब उसको पता चलता है कि उसके बाप ने उसके छोटे भाई के आने पर एक बहुत बड़ी ज़ियाफत का इंतज़ाम किया है तो वो इस बात से हसद करता है और अपने बसाव का हमारी भी यही हालत होती है। जब हम किसी भी तौर से इस बात के शिकार हो जाते हैं कि शायद हमारे दोस्त, हमारे अजीज, हमारे बड़े, हमारी कलीसिया मुझसे दूसरे को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं या दूसरे में मुझसे ज़्यादा टैलेंट्स हैं या दूसरा मुझसे ज़्यादा बेहतर है, जब ऐसी बातों का शिकार हो जाते हैं तो उस वक्त हमारी ज़िंदगी में हसद आ जाता है। जिस तरह के मुशर्रफ बेटे के भाई में हसद आया और वो अपने भाई से नफरत करने लगा और वो अपने बाप से इसका इजहार करता है, क्योंकि हसद एक लानत है जिसके बायस हमें नफरत आती है, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं और हम खुदावंद में तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए मेरे अजीजों, अगर हमें ऐसी कोई बात है तो आज हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है और उसको अपनी ज़िंदगी से दूर करना है ताकि हम अपने खुदावंद को पसंद आ सके। दूसरी बात जो हम मुशर्रफ बेटे के बड़े भाई की ज़िंदगी में देखते हैं वो ये है कि वो खुदा की मर्जी पूरी करने वाला नहीं था। वो अपने बाप के घर में रहता था और वो ये जाहिर भी करता था कि वो अपने बाप का फरमाबरदार है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बाप की मर्जी को पूरा नहीं करता था। अगर हम लूका 15 बाब और उसकी 28वीं आयत का मुताला करें तो वहां पर यूं लिखा है, वो गुस्से हुआ और अंदर ना जाना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। बाप अपने छोटे बेटे के वापस आने पर घर में दावत का एहतमाम करता है और
अपने दूसरे लोगों बाहर लोगों को उस दावत में बुलाता है, लेकिन उसका बेटा जो फरमानबरदारी को जाहिर करता है वो उसमें जाना नहीं चाहता। बाप की ख्वाहिश है कि लोग उसके साथ आकर उसकी खुशी में शामिल हों। लोग आते हैं, दावत तैयार की गई है, लेकिन बेटा अंदर जाना नहीं चाहता। अभी हमने 28वीं आयत में पढ़ा, वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा। इस बात को जाहिर करता है कि वो बाप की मर्जी को मुकद्दम नहीं समझता, बल्कि वो चाहता है कि सिर्फ जो वो सोचता है उसकी मर्जी पूरी हो। मेरे चीज़ों, बस औकात हम भी कलीसिया में रहते हुए, खानदानों में रहते हुए इस किस्म की गलती के शिकार हो जाते हैं। हम अपनी मर्जी को मुकद्दम जानते हैं, और जब हम अपनी मर्जी को मुकद्दम जानते हैं और खुदावंद की मर्जी को रद्द कर देते हैं, तो फिर खुदावंद हमें बरकत नहीं देता। खुदावंद हमसे नाराज हो जाता है और वो चाहता है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें, जिस तरह वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करता है। तीसरी बात जो हम उसकी जिंदगी में देखते हैं वो है कि उसमें फरमानबरदारी का गरूर था। अगर हम इसी हवाला की 29वीं आयत का मुताला करें तो वहां पर यूं लिखा है, उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख इतने वर्षों से मैं तेरी खिदमत करता हूं और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिससे तेरा माल मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो तू उसके लिए तूने पला हुआ बच्चा ज़बा किया और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की। ये अल्फाज इस बात को जाहिर करते हैं कि उसके अंदर फरमानबरदारी का गरूर था कि वो अपने बाप का हर वक्त फरमानबरदार रहता है, और जिसके बायस वो अपने भाई को अपने से नीचा समझता है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद को ये बात पसंद नहीं है। जब कभी हमारी ज़िंदगी में भी किसी बात का गुरूर आ जाता है कि मैं अच्छा बाजा बजा सकता हूँ, अच्छा तबला बजा सकता हूँ, मुझ में ज़्यादा टैलेंट्स हैं, मुझ में ये बातें हैं, मैं फलां काम कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, और जब ऐसा गुरूर हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो उस वक्त हम दूसरों को अपने से नीचा समझते हैं, जबकि कलाम मुक़द्दस कहता है कि दूसरे को अपने से बेहतर समझो। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुदावंद के हुजूर में गुनाह करते हैं, और हम ऐसे कामों के बायस हम उसको पसंद नहीं आते। वो हम कलीसिया में होते हैं, वो हम खुदावंद के घर में होते हैं, लेकिन ये वो बातें हैं जो हमें खुदावंद से दूर कर देती हैं। चौथी और आखिरी बात जो हम बड़े बेटे की ज़िंदगी में देखते हैं, उसने अदालत का काम अपने हाथ में ले लिया। अगर हम 30वीं आयत का मुताला करें तो यहाँ पर यूँ लिखा है, लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बच्चा ज़बा कराया। बड़ा बेटा अपने बाप से शिकायत कर रहा है, उसने एक अदालत लगा दी है और छोटे भाई को मुजरिम करार दिया है, और उसका जुर्म ये है, वो यहाँ पे बताता है कि उसने बाप का माल कस्बियों में उड़ा दिया है, इसलिए वो इस काबिल नहीं कि वो दोबारा इस घर में आए, वो इस लायक नहीं कि वो खुदा की कलीसिया में शामिल हो।
میرے عزیزوں، بعض دفعہ ہماری زندگیوں سے بھی ایسا کچھ ہی ہو جاتا ہے. ہم اپنی کلیسیوں میں، ہم اپنے گھروں میں بسا اوقات بے تاج بادشاہ بن جاتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں، ہم عدالت لگا دیتے ہیں، اور جو ہمارے اندر فیصلہ ہوتا ہے ہم اسی کو اپنی رعایا میں، اپنی کلیسیا میں، اپنے خاندانوں میں لاگو کرنا چاہتے ہیں. دوسروں کو مجرم ٹھہرا کر ان کے لیے کلیسیا کے دروازے بند کر دیتے ہیں. ہم ان کے لیے ان کو خداوند سے دور کر دیتے ہیں. یہ بیٹا بھی جو تھا، اس قسم کے الزام لگا کر وہ اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے باپ سے دور کرنا چاہتا تھا، وہ باپ کے گھر کے دروازے بند کرنا چاہتا تھا. یہی حالت میری اور آپ کی بھی ہے. میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں محبت کا پیغام دیتا ہے. وہ ہمیں کسی سے نفرت کا پیغام نہیں دیتا. آج ہماری کیا حالت ہے؟ آئیے تھوڑی دیر غور کریں، اپنی اپنی زندگی پر غور کریں. پچھلے دنوں میں ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا، جرم بولتا ہے. اس میں ایمانوئل نام ایک مسیحی گھرانے کے جرم کی داستان سنی، اور مجھے اس گھرانے کے سربراہ سے سخت نفرت سی ہونے لگی. جرم کچھ یوں تھا کہ غربت کے باعث وہ اپنی بیٹی کو فحاشی کے کاروبار پر لگا دیتا ہے، اور یہ وہ کاروبار ہے جس سے ہر انسان نفرت کرتا ہے. لیکن جب پروگرام کو مزید دیکھا اور میں نے حقیقت کو جانا کہ اس نے ایسا فعل کیوں کیا، تو مجھے اس شخص پر بہت ترس آیا. دراصل اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کے دل میں سوراخ تھا، اور اس کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا علاج کروا سکے، اپنے بیٹے کی علاج کے لیے دوائی لا سکے. اس کی یہ کہانی سن کر، اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل رونے لگا. اس پر مجھے ترس آنے لگا. سوچنے لگا، کاش کلیسیا کے افراد میں سے کوئی اس کو اس شخص یسوع کے بارے میں بتاتا کہ ایک ہے جو تیری ضرورت کو پوری کر سکتا ہے، تو شاید اس سے یہ فعل سرزد نہ ہو. لیکن یہ خدمت کا کام کون کرتا؟ یہاں تو سب اپنی اپنی بادشاہت کو قائم کرنے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے واسطے نفرت کی آگ سلگانے میں مشغول ہے. پھر میں نے اپنے بارے میں سوچا. کافی دیر کے بعد دیکھا کہ میں بھی اسی کشتی کا مسافر ہوں جس میں دوسرے سوار ہیں. بڑا شرمندہ ہوا، اور پھر بس سوچتا رہا. یہ تو میری حالت تھی جو میں نے بیان کر. شاید آپ کی حالت مجھ سے مختلف ہو. اگر ایسا ہے تو آپ مبارک انسان ہیں. لیکن پھر بھی یہی کہوں گا کہ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور ان بھائیوں، بہنوں، دوستوں کے لیے دعا کریں جو میری طرح
مصرف بیٹے کے بڑے بھائی کے کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ دعا کریں کہ خدا زندگیوں میں کام کرے تاکہ کمزور ہاتھوں کو زور اور ناتواں گھٹنوں کو توانائی مل سکے۔ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت میرے اور آپ کے وسیلے سے دور ہو اور ہم لوگوں کو یسوع کی راہ دکھانے والے بن سکیں اور ہماری وجہ سے یسوع کا نام جلال پا سکے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو دعا کے لیے